بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم ترحمون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شعبان کے آخر میں خطبہ دیا، اس میں رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت، اس کی شان اور اس کی فضیلت کا ذکر فرمایا، اس لیے کہ یہ 11 مہینوں کے بعد جو رمضان کا مہینہ ہے، یعنی 12 مہینوں کے اندر افضل ترین مہینہ ہے، اور اتنا مبارک ہے، اتنی شان والا ہے کہ اس کے اندر ہر نیکی بڑھ جاتی ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور صرف نیکی نہیں بلکہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، اس کا رزق کا مسئلہ، اس کے کاروبار کا معاملات، جو چیزیں بھی ہیں سب کے اندر خیر و برکت آ جاتی ہے۔ یعنی رزق کے اضافے کا معاملہ یہ تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن غور کیا جائے تو ہر چیز کے اندر خیر و برکت اللہ کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی باخبر کر دیا کہ بہت ہی مبارک مہینہ آنے والا ہے، شہر مبارکات کہا، خیر و برکت والا، اور اس کی وجہ یہ بتا دی کہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ میرے نیک بندوں تک اس طرح نہ پہنچے جس طرح دوسرے 11 مہینوں میں آتا ہے۔ جتنے سرکش شیاطین ہیں سب کو قید کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن جنت ایمان والوں کے لیے کھولی جاتی ہے، ایمان والوں کے لیے جنت کو روزانہ آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے ہی جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، اور کافروں کے لیے جنت بند اور جہنم کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے، اور امت محمدیہ کے لیے یہ خاص اعزاز۔ جس طرح نبی تو ساری امتوں کو ملے، لیکن سرکار دو عالم سرتاج الانبیاء رحمت للعالمین صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کو ملے۔ مہینے سارے نبیوں کی امتوں کو ملے، رمضان بھی سارے مہینوں کا جو سردار یہ دوسرے نبیوں کو بھی ملے، یعنی روزے دوسرے نبیوں کی امتیں بھی رکھتی تھیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ملا۔ جس طرح کتابیں دوسرے نبیوں کو بھی ملی، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ملی تورات، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اور کچھ نبیوں کے اوپر صحیفے نازل ہوئے، لیکن قرآن پاک جو سب سے
بڑی کتاب، سب سے اونچی اور اعلیٰ کتاب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو ملی۔ یعنی اس مبارک مہینے میں جو کچھ ملتا گیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو سب سے اعلیٰ اور افضل ملتا گیا۔ تو اس لیے یہ مہینہ بہت ہی برکت والا ہے۔ نفل نماز جو اس مہینے میں پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اور جو فرض پڑھتے ہیں اس کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی 70 کی ضرب لگ جاتی ہے ہر چیز کے ساتھ۔ آپ نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیا، جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں آپ نے ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دیا تو 70 درخت لگ جائیں گے۔ اب اسی طرح آپ نے اگر ایک تسبیح سبحان اللہ کی کر لی تو آپ کے تو کئی میلوں میں باغ لگ جائیں گے۔ یہی تو وجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، اس کو آپ نے خود بنانا ہے، خود تیار کرنا ہے، خود سنوارنا ہے۔ اور یہ پیغام معراج کے موقع پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دے دیا تھا، خبردار کر دیا تھا، فرمایا کہ جا کے اپنی امت کو بتا دینا کہ جنت کو خود تیار کرنا ہے۔ جنت چٹیل میدان ہے، آپ نے اس جنت کو بناتے جانا ہے۔ کیسے بنے گی؟ اعمال صالحہ کے ساتھ۔ یہاں ذکر الہی میں مشغول رہیں گے، ادھر جنت بنتی جائے گی۔ ادھر تلاوت قرآن میں مشغول رہیں گے، ادھر جنت بنتی جائے گی۔ ادھر نوافل پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، اشراق پڑھیں گے، ابابین پڑھیں گے، چاشت پڑھیں گے، ادھر جنت تیار ہوتی جائے گی۔ وہ تیار ہوتے 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 اتنی بڑی ہو جائے گی جو سب سے کم درجے کا جنتی ہوگا، آخری درجے کا ہوگا، اس زمین سے 10 گنا اس کو زیادہ جنت ملے گی۔ تو یہ اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جتنی فضیلت والا ہے، 11 مہینوں کی نیکیاں ایک طرف اور اس مہینے کی نیکیاں ایک طرف، پھر بھی اس مہینے کی نیکیاں 11 مہینوں سے بڑھ جائیں گی۔ وہ اسی لیے بڑھیں گی، آپ ایک مرتبہ قرآن پاک اس مہینے میں پڑھ لیں گے، مکمل قرآن پاک پڑھیں گے، آپ کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ 70 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ 11 مہینوں میں 70 مرتبہ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ 2 قرآن پاک آپ نے پڑھ لیے اس مبارک مہینے میں، تو اب ضربیں لگاتے جاؤ، 70 اور 70 140 ہو گیا، 3 دفعہ پڑھا پھر اور بڑھے گا، 4 دفعہ پڑھا اور بڑھے گا۔ ایسے ایسے بھی ہیں جو 3 دن میں قرآن پاک مکمل پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح آپ کی جنت جو ہے جتنی اس مہینے میں تیار ہو جائے گی، اتنی آپ 11 مہینوں میں عبادت کر کے تیار نہیں کر سکتے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نعمت کو جو رمضان المبارک کی شکل میں ملی ہے اس کو ضائع نہ کریں۔ اللہ والے 6 مہینے جب رمضان المبارک میں رہ جاتے تو یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اتنی زندگی دے دے ہمیں تاکہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ اور جب گزر جاتا تھا، مہینہ مکمل ہو جاتا، پھر 6 ماہ تک دعائیں کرتے کہ یا اللہ جو کچھ ہم نے اس مبارک مہینے میں کیا، جو تلاوت کی، جو ذکر کیا، جو روزے رکھے، اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرما۔ یعنی سال تو لگ گیا، 6 مہینے یہ دعا کی یا اللہ ہمیں نصیب فرما، اور 6 مہینے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس مہینے میں جو عمل کیے اسے قبول فرما۔ تو یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اس بندے کے دل میں قدر آتی ہے جو اس کی عظمتوں کو سمجھ لے۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ دین کو سمجھ لیا جائے، سمجھ کر اس کے اوپر عمل کیا جائے،
تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ اللہ رب العزت اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس مہینے میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نعمت ہمیں اللہ ایسے نصیب فرمائے کہ جس طرح ایک موسلا دار بارش برستی ہے، اسی طرح ہمیں قدم قدم پہ ہر گھڑی ہر لمحے دن ہو یا رات ہو اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے۔ ان رحمتی تغلب علی کل شیء، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ انسان کمزور، ضعیف، بے بس، سارے معاملے اللہ کی رحمت سے حل ہوتے ہیں۔ میری یہی دعا ہے اللہ ہمارے ساتھ اور اپنے محبوب کی پوری امت کے ساتھ خیر و برکت والا اور رحمتوں والا معاملہ فرمائے، اور رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔